الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے. رب کریم آپ تمام کو صحت والی، ایمان والی زندگی عطا فرمائے. آج کا جو بیان ہے وہ جنگ احد کے شہداء کے بارے میں ہے. یہ جنگ احد جو ہے، جو کفار مکہ بدر میں جہنم رسید ہوئے، قتل ہوئے، اور جن کے عزیز و اقارب، کسی کا والد، بھائی جہنم رسید ہوئے، انہوں نے بدلہ لینے کے لیے اپنا سب کچھ تن من دھن مسلمانوں کے اوپر ان کو ختم کرنے کے لیے وقف کر دیا، اور سارا اپنا مال اسباب جمع کر کے مسلمانوں کے خلاف انہوں نے لڑائی کا اعلان کیا. اور وہ 3 ہجری کو شوال کے مہینہ میں یہ احد کے میدان میں آ جاتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے جو برے خیالات ہیں ان کا علم ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے اپنے جانساروں کو، اپنے غلاموں کو، اپنے فداکاروں کو بلایا اور مشاورت کی کہ ان کے مقابلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. مدینہ منورہ میں رہ کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے یا باہر نکل کر. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے اپنے مشورے دیے، اور کئی ساتھی ایسے تھے، صحابہ ایسے تھے، انہوں نے کہا جو مدینہ میں رہ کر مقابلہ کرتا ہے وہ کبھی بھی شکست نہیں کھا سکتے، تو آپ مدینہ میں رہ کر ہی ان کا مقابلہ کیا جائے. لیکن صحابہ کرام کے جذبات اتنے بلند تھے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے قسم کھا لی ہے اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک میں کفار کے چھکے نہ چھڑا دوں. ان کو باہر میدان میں نکل کر ان کا مقابلہ کیا جائے گا. اسی طرح حضرت نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، اللہ کا قرآن آپ پہ نازل ہوا ہے اور ہمیں آپ جنت میں داخلہ سے نہ روکیں. ہم انشاءاللہ ایسے ہیں کہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ ہم منہ پھیر کر کبھی بھاگنے والے نہیں ہیں. جب صحابہ کرام نے یہ جوشیلی اور جذبے سے بری ہوئی تقریریں کی تو نبی علیہ السلام نے بھی اعلان کر دیا ٹھیک ہے احد کے میدان میں چلتے ہیں، وہاں پر جا کر ان کفار کا، مکہ والوں کا مقابلہ کرتے ہیں. صحابہ کرام اپنے بربلا سے جذبہ کے ساتھ، ہر ایک کی خواہش تھی کہ آج ہم ان کے ایسے پرکھ سے اڑائیں گے کہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی یاد رکھیں گی.
نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کہا، 70 صحابہ تو ان کو کہا کہ یہ احد کا ایک غار ہے، اس غار کو آپ نے قطعی طور پہ چھوڑنا نہیں ہے، خواہ کچھ بھی ہو جائے، ہم ہاریں یا جیتے، آپ نے اس غار کو نہیں چھوڑنا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے فتح نصیب فرمائی تو جو وہ 70 صحابہ تھے جس کو نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس کو چھوڑنا نہیں، وہ بھی غار کو چھوڑ کر ادھر آ جاتے ہیں، اس لشکر میں شامل ہو جاتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ لیکن کفار نے، جس میں ابو سفیان بھی شامل تھا، اسی غار سے پھر دوبارہ حملہ کیا، اور ایسا حملہ اتنی طاقت کے ساتھ، اتنی زور کے ساتھ حملہ کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دیکھتے رہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، کیوں انہوں نے نبی علیہ السلام کی بات کو تسلیم نہ کیا، اور اس کا پھر ان کو خمیازہ بھگتنا پڑا، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کے اوپر اتنا زوردار حملہ کیا، آپ پر تیروں کی بارش کر رہے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یکے بعد دیگرے شہادت حاصل کر رہے تھے۔ 7 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیا، لیکن کفار اتنے زور سے حملہ کر رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، کون ہے کہ جو میرے ساتھ اپنی جان کا سودا کرتا ہے؟ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، وہ نبی علیہ السلام کے آگے ڈھال بن جاتے ہیں، تیروں کو اپنے جسم پر برداشت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی جسم کی حفاظت کی ہے، اور لیکن کفار کو دور بھگا دیا، لیکن اتنا تیروں کو اپنے جسم پر برداشت کیا کہ وہ شہادت اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دے دی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، زیاد بن سکن آپ کی کوئی آرزو کو خواہش ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ حضرت زیاد نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری خواہش اور آرزو یہ ہے کہ میرا چہرہ ہو اور آپ کے قدم ہو، آپ کے قدموں میں میری جان جو ہے میرے جسم سے پرواز کر جائے، اور میں یہ شہادت، یہ سعادت بڑی خوشی کے ساتھ قبول کرتا ہوں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسے جذبے کے ساتھ ایسے ہیں جیسے وہ شہادت کو تلاش کر رہے ہیں، جیسے پیاسا آدمی پانی کی تلاش کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی ایسے ہی شہادت کو تلاش کر رہے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس سے پہلے میں ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، آج میں اس اپنے صحابی کو، اس اپنے دوست کو اپنی تلوار دوں گا جو اس کا حق ادا کرے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس تلوار کا حق کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ کفار پر اس تلوار کو اتنا چلاؤ، اتنا چلاؤ، اتنا چلاؤ کہ چلتی 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 یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے۔ اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے ہی کیا، بڑے بڑے جرنیلوں کو ان کو جہنم رسید کیا، ان کو قتل کیا اور ان کے پرک سے اڑا دیے۔ اسی طرح حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اعلان ہوتا ہے، وہ جنابت کی حالت میں ہیں اور وہ آ جاتے ہیں ایسے ہی، نبی علیہ السلام نے کہا حضرت حنظلہ کی لاش کو تلاش کیا جائے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دیکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا جسم تو کہیں نظر نہیں آیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت حنظلہ جو ہے ان کے جسم کو فرشتے آسمان پر لے گئے ہیں اور وہ جنت کے برتن میں بادل کے پانی سے غسل دے رہے ہیں۔ یہ جنابت کا غسل جو ہے اپنا فرشتوں نے دیا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی پاک ہیں، فرشتے بھی پاک ہیں، غسل بھی وہ دے رہے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ان کا جسم جب زمین پر آتا ہے ان کے بالوں سے، ان کے جسم سے تازہ پانی جو ہے وہ ٹپک رہا ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان اور عظمت ہے۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرمایا اے زید بن ثابت جاؤ دیکھو سعد بن ربیع جس حال میں بھی ہوں ان کو میرا سلام کہنا ہے اور پوچھنا ہے کہ تم کس حال میں ہو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تلاش کرتے 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 پہنچ جاتے ہیں، وہ موت و حیات کی کشمکش میں ہیں اور نبی علیہ السلام کا سلام جب عرض کیا انہوں نے وعلیہ وعلیکم السلام کہا، اور جب یہ کہا زید بن ثابت نے کہ نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ آپ کس حال میں ہیں، فرماتے ہیں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں موت و حیات کی کشمکش میں ہوں اور میں جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور دو صحابی ایسے ہی ہیں، عبداللہ بن جہش ہیں، سعد بن وقاص ہیں، وہ آپس میں ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیں، پھر آپ کی دعا مکمل ہو جائے گی، میں دعا کروں گا آپ آمین کہیں گے۔ ایسے ہی ہوا، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دعا کی یا اللہ میرا مقابلہ ایک ایسے آدمی کے ساتھ کرانا ہے جو ضرورت مند ہو، طاقتور ہو، لڑائی کے حربے سب جانتا ہو، میری لڑائی اس کے ساتھ ہو، آخر میں اس کو جہنم رسید کر دوں، اس کو شکست ہو اور میں فاتح بن جاؤں۔ ایسے ہی ہوا جب دعا کی حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ وہ آمین کہتے ہیں۔ جب عبداللہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرا مقابلہ بھی ایسے شخص سے ہو جو ضرورت مند ہو، طاقتور ہو، لڑائی کے حربے تمام جانتا ہو، اور آخر میں وہ فاتح ہو جائے، میں شکست کھا جاؤں، میں شہید ہو جاؤں، شہید ہی نہیں بلکہ میرے اعضاء کو کاٹا جائے، میرے ناک کو کاٹا جائے، میرے کان کو کاٹا جائے، میری آنکھیں نکالی جائیں، میری انگلیوں کے پورے پورے کیے جائیں، میرے جسم کو چاک کیا جائے، میرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ دعا کرتے ہیں، اور پھر ایسے ہی ہوا۔ پھر کسی نے پوچھا تو یہ دعا کیوں کی ہے؟ وہ کہتے ہیں میں یہ دعا اس لیے کی ہے کہ رب کریم کل پوچھے اے عبداللہ بن جہش تم نے یہ ایسی دعا کیوں کی ہے، تو میں کہوں یا اللہ تیری رضا کے لیے تیری رضا کے لیے یہ میں دعا کی ہے، اور جب اللہ کہہ دے صدقتا تو میری کامیابی ہے۔ ایسے ہی ہے حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی آتے ہیں، پاؤں سے لنگڑے ہیں، ان کی بھی شہادت ہو جاتی ہے۔ جب شہادت ہو جاتی ہے ان کی بیوی آتی ہے، کسی نے کہا تیرا خامد شہید ہو گیا، انہوں نے کہا بسم اللہ۔ تیرا بیٹا شہید ہو گیا، انہوں نے کہا الحمدللہ۔ تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے، اس نے کہا کوئی بات الحمدللہ۔ بیٹا بھی جاتا ہے، خامد بھی جاتا ہے، بھائی بھی جاتا ہے، لیکن جب وہ لاشوں کو اکٹھا کر کے اونٹ کے اوپر سوار کرتی ہیں اور کہتی ہیں میں مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں ان کو دفن کروں گی، اونٹ چلتا نہیں ہے، ایک قدم بھی نہ اس نے اٹھایا۔
نبی علیہ السلام کے پاس جب واقعہ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر بن جموع نے کوئی دعا تو نہیں کی تھی؟ فرمایا ہاں، دعا یہ کی تھی کہ یا اللہ مجھے شہادت نصیب فرمانا اور مجھے میرے اہل میں واپس نہ لٹا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے عمر بن جموع کی دعا کو قبول کر لیا ہے، اس لیے یہ اونٹ ادھر نہیں جائے گا، ان کو یہیں پہ دفن کیا جائے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جذبہ شہادت ان کے دلوں میں جمع ہوا تھا، وہ تو ایسے ہی اپنی جانوں کو اپنے ہتھیلیوں میں لے کر پھرتے تھے اسلام کے لیے، نبی علیہ السلام کی ذات کے لیے اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور اسلام کے لیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا خون جو ہے وہ اسلام کی بنیادوں میں، ان سے یہ اسلام کی جو بنیادیں ہیں یہ ابری ہیں۔ آج ہم صحابہ کرام کی وجہ سے مسلمان ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی وجہ سے ہم آج نمازیں پڑھتے ہیں، نبی علیہ السلام کے احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ نماز جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے وسیلہ سے ہی، ان کی وساطت سے ہی ہم تک یہ پہنچا ہے اسلام، اور اسلام کے لیے جو کچھ قربانیاں صحابہ کرام نے دی ہیں وہ ہم نہیں دے سکتے۔ یہ جذبہ جہاد تھا، اور جہاد کی وجہ سے آج بھی کفر جو ہے وہ لرزتا ہے اور کانپتا ہے، لیکن کیا کریں، جو اسلامی ممالک کے سربراہ ہیں انہوں نے جہاد کو ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ کوئی بھی اسلامی ملک کا سربراہ ایسا نہیں ہے کہ جو کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کہے کہ تم غلط ہو، ہم سچے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین والا جذبہ اور ایمان نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔